آج تک اس دنیا کے اوپر کسی نے موت کا انکار نہیں کیا۔ یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا کہ ہر ایک ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک کو موت نے آنا ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک کو چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا کے اوپر آیا، جو بھی اس دنیا کے اوپر پیدا ہوا، جس کو بھی اس دنیا کے اوپر روح ملی، اس کو موت نے ہر حال کے اندر آنا ہے، چاہے وہ انسان ہے، وہ جنات ہیں، وہ جانور ہیں، وہ درندے ہیں، وہ پرندے ہیں، وہ حشرات الارض ہیں، وہ فرشتے ہیں، وہ نوری ہیں، وہ ناری ہیں۔ جس کو بھی اللہ رب العالمین نے زندگی عطا فرمائی ہے، اسے موت میں آ کے ہی رہنا ہے۔ اور موت یہ اتنی اٹل حقیقت ہے، یہ اتنی اٹل حقیقت ہے کہ جس طرح انسان سورج کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ سورج ہے، موت بھی اتنی اٹل حقیقت ہے۔ اور یہ وہ موت چیز ہے کہ جس کا ہر ایک کو پتہ ہے، پھر بھی موت کی تیاری سے ہر بندہ غافل ہے۔ میرے بھائی، یہ موت کی گاڑی جس گھر کے اوپر آ کے رکتی ہے، وہ اس کو ہر حال کے اندر لے کے چلی جاتی ہے۔ یہ موت کی گاڑی جہاں رکتی ہے، اس کو لیے بغیر جا ہی نہیں سکتی۔ یہ موت کی گاڑی جہاں آ کر ٹکتی ہے، ہر حال کے اندر اس کو لے کر ہی جاتی ہے، اس کے لیے بغیر وہاں سے وہ گاڑی جاتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے تو نے اور میں نے ہمیشہ جنازوں اٹھائے ہیں، جنازوں کو کندھا دیا ہے، گھر سے لے کر جنازے گاہ تک، گھر سے لے کر قبرستان تک جنازہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی یہ کندھا دے رہا ہے، کبھی بیٹا کندھا دے رہا ہے، کبھی بھائی کندھا دے رہا ہے، کبھی دوست کندھا دے رہا ہے۔ ارے محبت کی انتہا کر رہی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہے کہ باپ کی جگہ بیٹا سو گیا ہو، بیٹے کی جگہ باپ سو گیا ہو، دوست کی جگہ دوست سو گیا ہو، بھائی کی جگہ بھائی سو گیا ہو۔ نہیں نہیں میرے بھائی، یہ موت کتنی اٹل حقیقت ہے، جس کے لیے آتی ہے، جس کا وقت آتا ہے، جس کا اعلان ہوتا ہے، یہ موت اس کو لے کر ہی جاتی ہے ہر حال کے اندر۔ آج مسلمان موت کو بلائے بیٹھا ہے، آج ایمان والا موت کو بلائے بیٹھا ہے، آج ایمان والے کو موت کی فکر نہیں ہے، آج ایمان والے کو موت کی تیاری نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، یہاں دنیا کے اوپر اللہ رب العالمین نے تو تجھے اور مجھے موت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا، اسی موت کی تیاری کر لے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا تھا۔ ارے تو اور میں آ کر یہاں کیا کرنے لگ گئے؟ تو اور میں آ کر یہاں کس چکر کے اندر پڑ گئے؟ تو اور میں آ کر یہاں کن کاموں کے اندر لگ گئے؟ ایمانداری سے بتاؤ، تو اور میں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر اس وقت تک جب سے ہم صبح اٹھے ہیں، اللہ نے سکون کی نیند بھی عطا فرمائی ہے، اس کے بعد اللہ نے اٹھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے، اللہ رب العالمین نے نعمتیں بھی عطا فرمائی ہے۔ ہر ایک بندہ چائے بھی پی کے آیا ہوگا، ہر ایک بندہ ناشتہ بھی کر کے آیا ہوگا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح صبح اٹھ کر پروردگار عالم کے حضور اپنا سجدہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے حضور اپنی جبین نہیں جھکائی ہوگی، اللہ کے حضور اللہ کو یاد نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائی، اگر اسی حال کے اندر موت آ گئی تو بڑا نقصان والا سودا ہے۔ اگر اسی حال کے اندر موت آ گئی، بڑے گھاٹے والی بات ہے۔ اگر اللہ کو یاد نہ کیا، اسی حال کے اندر موت آ گئی تو تجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ تیرا میرا کس حال کے اندر قبر میں جائیں گے۔